الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا
ہر قسم کی حمد و ثنا سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے، اس پر عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازمی قرار دیا گیا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم پچھلے جمعہ کے اندر جہنم سے آزادی کے جو راستے ہیں، آزادی کے جو اسباب ہیں، جہنم سے بچنے کے جو اسباب ہیں، اس کے تعلق سے ہم بہت ساری باتیں ہم سن لیں۔ جہنم سے بچنے کے لیے کیا ہے، جو تدابیر، جو اسباب، جو راستے ہمیں اختیار کرنا چاہیے، وہ تمام باتیں پچھلے جمعہ کے اندر بتا دی گئی۔ اور اسی طرح جب جہنم سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو اپنانا ضروری ہے، تو اس سے بھی زیادہ اہم چیز شیطان، جو انسان کو ہمیشہ اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو ایسے شیطان کی وسوسوں سے، ایسے شیطان کی چالوں سے، اس کی شرارتوں سے، اس کی وسوسوں سے بچنے کے جو راستے ہیں، شیطان کی وسوسے، اس کے راستوں سے بچنے کی جو تدابیر ہیں، جو اسباب ہیں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے اوپر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہو جاتا ہے، شیطان کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی وسوسہ لاحق ہو جاتا ہے، نزغ فاستعذ باللہ، پس تم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو، پناہ مانگ لیا کرو، اللہ رب العالمین سے اپنی شیطان سے حفاظت کی پناہ مانگ لیا کرو۔ انہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں اور جب شیطان کی وسوسے اس انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں، تو وہ فوراً اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ شیطان کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان کی چالوں سے اللہ رب العالمین اس شخص کی حفاظت کرتا ہے۔ تو دیکھیے، اس آیت کے ذریعے سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں میرے بھائیو، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، حکم فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شیطان کی وسوسوں سے بچنے کے لیے میرا ذکر کرو۔ اللہ رب العالمین کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کی پناہ سے ہم پناہ طلب نہیں کریں گے، ذکر نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کریں گے، تو شیطان کیا ہو جائے گا؟ انسان کے اوپر حاوی ہو جائے گا، شیطان انسان کو اپنے قبضے میں لے لے گا۔ شیطان جس طرح کہے گا، جیسے کہے گا، انسان اس طرح کہنے کی وہ کوشش کرے گا۔
تو اسی لیے سب سے پہلے اہم چیز کیا ہے؟ شیطان کی وسوسوں سے، شیطان کی راستوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلا راستہ ہمیں جو اختیار کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرنا چاہیے۔ کیا میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرنا چاہیے۔ پناہ کس طرح طلب کریں گے؟ جیسے ہی کہے آپ، شیطان کا وسوسہ کس طرح ہوتا ہے؟ جب انسان کہے گناہ کرنے کی نیت کرتا ہے تو اس سے پہلے کیا ہے، شیطان اس کے دل پر کیا ہے حاوی ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر وسوسے پیدا کر دیتا ہے۔ جس گناہ کے بارے میں آپ گناہ سمجھ رہے تھے، شیطان آ کر کہے اس گناہ کو کیا کر دیتا ہے؟ حقیر بنا دیتا ہے، یعنی اس گناہ کو انسان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا، ایسا انسان کو بنا دیتا ہے، ایسا انسان کی فکر کو، سوچ کو بدل دیتا ہے۔ تب جا کر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ شیطان کی وسوسوں میں آ کر اس گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی آپ اپنے دل کے اندر گناہ کرنے کا ارادہ کریں، جب بھی آپ کا دل گناہ کی طرف مائل ہو، تو آپ فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اے اللہ رب العالمین، مجھے شیطان کی وسوسوں سے، شیطان کی چالوں سے مجھے کیا ہے بچا لے، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اس طرح ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے، تب جا کر میرے بھائیوں آپ شیطان کی وسوسوں سے بچ سکیں گے، ورنہ آپ نہیں بچیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان انسان کے رگوں سے بھی، یعنی جس طرح انسان کیا ہے، انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے، اس طرح شیطان کا انسان کے جسم میں دوڑتا ہے۔ یعنی شیطان انسان کو ہر طرح سے کیا ہے گمراہ کرنے کی کوشش، جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس سے بچنے کے لیے بے شمار راستے، بے شمار تدابیر اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے تو ضرور ہم اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، اور شیطان کی چالوں سے، اس کی کہے تدبیر سے ہم کہے محفوظ ہو جائیں گے۔ کیا میرے بھائی انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی؟ انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے بھائی اللہ رب العالمین نے شیطان کے دو وسوسے، دو صفات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتائے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب اس سورت کو جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تمام لوگوں کو کہے یہ سورت یاد بھی ہوگی، سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس۔ یہ دو صفتیں شیطان کی ہیں، یہ دو صفات کیا ہے؟ شیطان کی ہیں، یعنی وسوسے ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے، یہ دو کیا ہے شیطان کی صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا ہے اس کے تعلق سے، یہ دونوں صفات کو تعلق سے بتاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ شیطان کیا ہے، انسان جتنے بھی اس دنیا کے اندر ہیں، تمام انسانوں پر شیطان پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے تو وہ پردہ کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے۔ جب انسان اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتا، غافل ہو جاتا ہے، تو وہ شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ اس پردے میں حاوی ہو جاتا ہے، اس پردے کو اور زیادہ گھیر لیتا ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کیا ہیں، شیطان کی وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا چاہیے۔ کس طرح کوشش کرنا چاہیے؟ پناہ، اللہ رب العالمین سے بھی پناہ طلب کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں شیطان سے بچنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، جب انسان کیا ہے رات میں سوتا ہے تو شیطان انسان کے گدی پر آ کر کہے 3 گھاٹیاں ڈالتا ہے، 3 گرے ڈالتا ہے۔ کیا میرے بھائیوں؟ 3 گرے کیا ہے؟ 3 گھاٹیاں ڈالتا ہے۔ ایک گھاٹی جب ڈالتا ہے تو یہ کہتے ہوئے ڈالتا ہے کہ تو کیا ہے سو جا، فجر میں کیا ہے تجھے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، فجر کی نماز کو کیا ہے تو آرام سے سو جا، مزے سے سو جا۔ اس طرح وہ کیا ہے انسان کو تھپک کر کہے وہ گھاٹیاں ڈال کر دے کر کہے سلا دیتا ہے۔ جب انسان
फजर की नमाज के लिए उठता है, क्या मेरे भाइयों, जब अजान दी जाती है, अजान की आवाज़ सुनकर जब वो उठने की कोशिश करता है तो एक घेरा क्या है, एक घाटी खुल जाती है। जब उठने के बाद जब वो नमाज के लिए वज़ू करने की कोशिश करता है तो दूसरी घाटी भी खुल जाती है। अब वज़ू करने के बाद जो शख्स नमाज को बाजमात अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ आने की कोशिश करता है तो वो तीसरी घाटी भी खुल जाती है। जो शख्स क्या है, फजर की नमाज के लिए नहीं उठता, वज़ू का एहतमाम नहीं करता, फजर की नमाज बाजमात का एहतमाम नहीं करता, तो शैतान उसके ऊपर हावी हो जाता है। उसकी सुबह बदमिजाज हो जाती है, सुस्ती काहिली के साथ उसकी सुबह शुरू होती है। जब वो फजर की नमाज के लिए वज़ू करके बाजमात नमाज अदा करने की कोशिश करता है तो उसकी सुबह एकदम खुश मिजाज के साथ, हशाश व बशाश के साथ कहे उसके पूरा दिन कहे गुजरता है। तो ये सबसे बड़ी अहम बात है मेरे पास। तो शैतान की शरारतों से, शैतान की वसवसों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फजर की नमाज का हम एहतमाम करना चाहिए। बावज़ू हो हमेशा कहे हम वज़ू का एहतमाम करना चाहिए। फजर की नमाज के लिए हम जैसे ही अजान दी जाती है तो फौरन उठ कर कहे वज़ू करके नमाज के लिए आने की हम कोशिश करना चाहिए। अगर हम फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर शैतान हावी है। पूरा दिन क्या है, आप बेचैन रहेंगे, बेसुकून रहेंगे, राहत नहीं मिलेगी आपको। हमेशा क्या है, आपके दिल के अंदर बुरे बुरे ख्यालात आते रहे होंगे। बस क्यों? क्योंकि आपने फजर की नमाज नहीं पढ़ी। वो 3 घाटियां जो शैतान डाला हुआ था वो उसी तरह है। अब शैतान क्या है, आपके दिल में आकर वसवसे पैदा कर देता है। उससे आपका पूरा दिन क्या है, सही सलामत नहीं गुजरेगा, बल्कि बेचैनी, बेकरारी, तकलीफ, परेशानी के साथ क्या है आप पूरा दिन गुजारेंगे। अगर आप उसी वक्त क्या है, अगर आप वज़ू करके नमाज का एहतमाम करेंगे तो आपका पूरा दिन क्या है सही सलामत के साथ, खुश व खुर्रम के साथ आप पूरा दिन गुजारेंगे। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। और इसी तरह मेरे भाई, शैतान से बचने के लिए हमें ये रास्ता भी इख्तियार करना चाहिए। वो ये है कि जब भी इंसान क्या है घर के अंदर दाखिल होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करना चाहिए। जब इंसान घर के अंदर दाखिल होने के बाद घर के अंदर हम कुछ खाने के लिए क्या है, भूख जब लगती है खाने पीने के लिए हम कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो उस वक्त क्या है हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करना चाहिए। जब आप घर के अंदर दाखिल होते हैं, क्या मेरे भाइयों, जब आप घर के अंदर दाखिल होते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हुए आप दाखिल होना चाहिए। जब आप खाना शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह कहकर आप क्या है खाना शुरू करना चाहिए। अगर आप बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू नहीं करेंगे तो वो खाना कौन खाएगा? शैतान खाएगा। तो इसीलिए जब इंसान क्या है, जब घर के अंदर दाखिल होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हुए दाखिल होना चाहिए। और जब खाना खाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हुए खाना चाहिए। जब इंसान इस तरह का अमल करता है तो शैतान दूसरे शैतान से कहता है, अपने दोस्तों से कहता है कि आज तुम्हारे लिए सोने की कोई जगह नहीं है, आज तुम्हारे लिए कोई खाने की चीज़ नहीं है, आज हम भूखे हैं, आज हमारे लिए कोई कहे सोने के लिए जगह नहीं है। इस तरह शैतान अपने शैतान के साथियों से कहता है। अगर कोई शख्स अपने घर के अंदर दाखिल होते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र नहीं करता, खाते वक्त बिस्मिल्लाह कहकर नहीं खाता, तो शैतान अपने क्या है अपने साथियों से कहता है कि आज तुम्हारे लिए क्या है सोने के लिए जगह मिल गई, खाने के लिए खाना भी मिल गया, खाने के लिए खाना भी मिल गया, सोने के लिए जगह भी मिल गई। और ये हदीस मेरे भाइयों मुस्लिम शरीफ के क्या है हदीस की किताब के अंदर ये हदीस मौजूद है। तो देखिए मेरे मोहतरम भाइयों, आज इंसान बेकरार, बेचैन, तकलीफ, परेशानी में इसलिए है कि इंसान क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से, शैतान की शरारतों से बचने की कोशिश नहीं करता। इसलिए आज इंसान क्या है तकलीफ, परेशानी, मुसीबत में है। तो इंशाल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह। और इसी तरह मेरे भाइयों, शैतान से बचने का एक दूसरा रास्ता जो हमें इख्तियार करना है वो ये है मेरे भाइयों कि घर के अंदर हम कहें
سورہ بقرہ کی ہمیں تلاوت کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ سورہ بقرہ کی ہمیں تلاوت کرنا چاہیے. کتنے ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کھول کر کیا ہے پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. پڑھنے کی تو دور کی بات ہے میرے بھائیوں، قرآن مجید اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو آج گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے بجائے، قرآن مجید کا پڑھنے کا اہتمام کے بجائے، قرآن مجید کو سننے کے اہتمام کے بجائے آج ہمارے گھروں کے اندر ٹی ویاں چل رہی ہیں. کیا میرے بھائیوں؟ فلمیں چل رہی ہیں. آج ہمارے گھروں کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے لیے ہم استعمال کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. لیکن اپنے گھروں کے اندر کچھ وقت، کچھ منٹ کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ہمارے پاس کچھ بھی وقت نہیں ہے. یہ آج ہمارے مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے، سستی، کاہلی ہے. کیا میرے بھائیوں؟ جب انسان کیا ہے اس طرح کے اعمال کو اب نہیں اپنائے گا تو شیطان کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، جس گھر کے اندر قرآن سورہ بقرہ کو پڑھا جائے، اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اب دیکھیں ہم اپنے گھروں کے اندر، اب یہاں پر جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کیا ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے؟ آپ کیا ہے سوچنا چاہیے، آپ غور و فکر کرنا چاہیے اپنے گھر کے تعلق سے، اپنے تعلق سے. یہ دوسرا راستہ ہے میرے بھائیوں جو شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا اور اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے بھائی شیطان سے بچنے کی ایک تیسرا راستہ یہ ہے کہ نمازوں کو با جماعت پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. کیا میرے بھائیوں؟ نمازوں کو کیا ہے با جماعت کیا ہے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بستی میں 3 آدمی با جماعت ادا نہیں کرتے ہیں تو شیطان اس کا پیچھا لگ جاتا ہے، شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. جیسے ایک بھیڑیا بکرے کو شکار کر لیتا ہے. کب؟ جب وہ بکری کیا ہے ریوڑ سے، بکریوں کی جماعت سے جب دور رہتا ہے تو بھیڑیا کیا کر دیتا ہے؟ اس بکری کو کیا کر دیتا ہے؟ شکار کر لیتا ہے، کھا لیتا ہے. تو اسی طرح جب انسان کیا ہے با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرے گا تو شیطان کیا ہے آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا، شیطان آپ کو شکار کر لے گا. جب آپ با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو شیطان آپ کو کیا ہے شکار نہیں کر سکتا، شیطان آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. اکثر ہمارے لوگ ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ با جماعت نماز ادا نہیں کرتے، بلکہ وہ تنہا انفرادی طور پر کیا ہے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا میرے بھائی، بلکہ آپ کسی بھی طرح سے پڑھنا ہے. کیا میرے بھائیوں؟ 5 وقت کی نماز کسی بھی طرح سے آپ کو پڑھنا ہی ہے. اب پڑھنا ہی ہے تو وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں میرے بھائی. دیکھیے اگر آپ پابندی کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنے کا اگر آپ اہتمام کریں گے تو اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ کیا ہے 5 وقت کی نمازیں کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ 50 نمازوں کے پڑھنے کے برابر آپ کو ثواب دیا جاتا ہے. کب؟ جب آپ کیا ہے با جماعت وقت پر ادا کریں گے نماز کو، اس وقت کیا ہے آپ کو 50 نمازوں کے برابر آپ کو ثواب دیا جاتا ہے. اگر آپ انفرادی طور پر پڑھتے ہیں، تنہا میں پڑھتے ہیں، وقت سے ہٹ کر آپ نماز کو پڑھنے کے اہتمام کرتے ہیں تو اس فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے، اس فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کہے عشاء کی نماز با جماعت
طرح کرتا ہے تو وہ آدھی رات قیام اللیل نماز پڑھنے کے برابر اس شخص کو ثواب دیا جاتا ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کو پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پوری رات نماز پڑھنے کے برابر اس شخص کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار ثواب، بے شمار فضیلتیں باجماعت نماز پڑھنے کے تعلق سے احادیث کے اندر وارد ہیں، لیکن آج ہمارے اکثر مسلمان بھائی کیا ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ کیا میرے بھائیوں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ دیکھیے جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے کا کتنا بڑا نقصان ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا اس کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، شیطان اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ جیسا شیطان کہتا ہے انسان اسی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان نیکی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن کہے وہ کوشش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کیا ہے، اس کو وسوسہ ڈال دیتا ہے، شیطان اس کو کرنے نہیں دیتا۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ آپ جب جہنم سے بچنے کے لیے بہت ساری راستہ آپ اختیار کرنا چاہیے، جہنم سے بچنے کے لیے ہم عبادتیں کرنے، نیکیاں کرنے کے لیے جتنا اہم ضروری ہے اتنا ہی اہم کیا ہے میرے بھائیوں، شیطان سے بچنے کے ہمیں کیا ہے راستے اختیار کرنا چاہیے، شیطان سے بچنے کے لیے راہیں اختیار کرنا چاہیے، تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیے دھوپ کا مہینہ ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے ہم کتنا زیادہ انتظام کرتے ہیں، کتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، گھر میں اے سی لگاتے ہیں۔ کیا میرے بھائیوں کپڑے کیا ہے کاٹن کے پہنتے، کہیں کیا ہے پسینہ نہ آ جائے، دھوپ کی شدت کیا ہے نہ آ جائے۔ دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ کیا میرے بھائیوں ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے بھی میرے بھائیوں آپ ہر وقت کیا ہے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ ذرہ برابر غافل ہو جائیں گے تو شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں شیطان سے بچنے کے لیے ایک سب سے بڑا اہم راستہ وہ یہ ہے کہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قیام اللیل کس کو کہتے ہیں؟ تہجد کا ہم اہتمام کرنا چاہیے۔ کس کا میرے بھائیوں؟ تہجد کا ہم اہتمام کرنا چاہیے۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں تہجد کو تو دور کی بات ہے میرے بھائیوں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ان نمازوں کو کیا ہے ادا نہیں کرتے، ان نمازوں کو پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، تو تہجد کو دور کی بات ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں شیطان سے بچنے کے لیے ایک سب سے بڑا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ تم جیسے ہی کہے رات میں قیام اللیل کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت کہے اٹھ کر نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، تہجد پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو شیطان آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوگا، شیطان کی چالوں سے، اس کی وسوسوں سے، اس کی شرارتوں سے آپ بچ جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جو شخص صبح سویرے تک سوتا رہتا ہے، صبح تہجد کے لیے نہیں اٹھتا، جب اذان فجر کی دی جاتی ہے اس وقت بھی نہیں اٹھتا، جب فجر کی نماز کے لیے کہے اقامت دی جاتی ہے اس وقت بھی نہیں اٹھتا، جب نماز پڑھی جاتی ہے اس وقت بھی نہیں اٹھتا، نماز ختم ہو جاتی ہے اس وقت بھی نہیں اٹھتا، بلکہ سورج نکلنے کے بعد جب اٹھتا ہے تو اس کے کان میں آ کر کیا ہے شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ شیطان اس کے کانوں میں آ کر کیا ہے پیشاب کر دیتا ہے۔ جب شیطان کیا ہے انسان کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو شیطان اٹھنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ غافل ہو جاتا ہے، شیطان کی نشے میں آ کر کیا ہے وہ اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کیا ہے قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے تو شیطان کیا ہے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ جو شخص کیا ہے قیام اللیل کا تہجد کا اہتمام کرتا ہو تو ہم اس کے اوپر کیسے غلبہ پا سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر کیا ہے وسوسہ کیسے ڈال سکتے ہیں، اس طرح کیا ہے شیطان کہتا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی، کتنا بڑا اہم کیا ہے عمل ہے شیطان سے بچنے کے لیے۔ لیکن
یہ تمام اعمال کہے، یہ تمام چیزیں ہم کہیں نہیں اپناتے. یہ سب سے بڑی کہے میرے بھائیوں غلطی ہے آج ہمارے مسلمانوں کے اندر، سستی کاہلی ہے. ایسا نہیں ہونا میرے بھائیوں، بلکہ جو بھی ہم کہے قرآن اور احادیث کے بارے میں جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے اس کا سب سے بڑا فائدہ، اس کا سب سے بڑا کہے جو نتیجہ آپ کے سامنے آتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. کہ میرے بھائیوں آپ اس دنیا کے اندر بھی شیطان سے بچ جائیں گے، آپ اپنے عبادتیں اپنی نیکیاں آپ حفاظت کر لیں گے، اور قبر کے عذاب سے آپ بچ جائیں گے، اور اسی طرح جہنم کے عذاب سے آپ بچ جائیں گے. کیا میرے بھائیوں یہ تمام بہت ساری چیزیں ہیں. ان چیزوں کو کیا یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں میرے بھائیوں. جب انسان ان چھوٹی موٹی چیزوں کو نہیں اپنائے گا تو وہ کیا ہے جہنم سے کیسے بچے گا، قبر کے عذاب سے کیسے بچے گا، دنیا کے عذابات سے کیسے بچے گا. اسی لیے میرے محترم بھائیوں ہم جتنا اللہ رب العالمین نے شیطان کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ انسان کو گمراہ کرے. کیوں؟ کیونکہ انسان کیا ہے مجھے یاد کرے گا یا شیطان کے وسوسوں میں آ کر کیا ہے مجھ سے دور ہو جائے گا، مجھ سے غافل ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے شیطان کو بھی پیدا کیا، انسان کو بھی پیدا کیا. پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں اس چیز کو اپنانے کی ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں کہ شیطان سے بچنے کے لیے ایک دوسرا اہم راستہ یہ بھی ہے کہ مختلف موقعوں پر کیا ہے دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. جیسا کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت کیا ہے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. جب ایک مسلمان گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے خوشخبری سنائی دی گئی ہے. ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص کیا ہے اس شخص کو سیدھا راستہ دکھا دیا گیا، اس شخص کو سیدھا راستہ دکھا دیا گیا، اور اس شخص کے لیے کیا ہے یہ دعا کافی ہے. اور اسی طرح اس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا، شیطان کی وسوسوں سے بچا لیا گیا. یہ خوشخبری کیا ہے اس شخص کو دی جاتی ہے. جو شخص کیا ہے گھر سے نکلتے وقت اس دعا کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ کیا ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے بدخبر ہے، اس شخص کے لیے کیا ہے وہ خبر بری ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اس دعا کو پڑھ کر نکلنے کی کوشش کریں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے بھائیوں جب بھی آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم. اس دعا کا اگر آپ اہتمام کریں گے تو شیطان کیا ہے شیطان اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ میں اس کو کیا ہے آج اس کو کہے اپنی چالوں سے میں اس کو کہے نہیں پھنسا سکتا، بلکہ اس کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتا، اس کے اوپر میں کیا ہے وسوسے نہیں ڈال سکتا. اس طرح وہ کیا ہے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں جب بھی آپ کیا ہے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ اس دعا کا آپ اہتمام کرنا چاہیے. کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کیا میرے بھائیوں جو شخص کیا ہے اس دعا کو 100 مرتبہ فجر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. وہ اس شخص کے 100 نیکیاں کیا ہے بڑھا دی جاتی ہیں، اور 100 برائیاں 100 گناہ کیا ہے اس کے مٹا دی جاتی ہیں. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ اس دعا کو کیا ہے کثرت کے ساتھ پڑھنے کا آپ اہتمام کریں گے. اور اسی طرح کیا ہے آیت الکرسی بھی پڑھنے کا اہتمام کریں گے. کیا میرے بھائیوں آیت الکرسی کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اگر آپ آیت الکرسی کو 1 مرتبہ پڑھیں گے، صبح میں پڑھیں گے، تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دے گا.
فرشتوں کو باری گارڈ کے طور پر کیا ہے آپ کو آپ کے ارد گرد کیا ہے فرشتے رہیں گے. شیطان کو اپنے پاس شیطان کی وسوسوں سے شیطان کی شرارتوں سے بچنے کی وہ فرشتے کیا ہے آپ کے لیے حفاظت کریں گے. ہم میں سے اکثر بھائیوں کو کہے یہ سورت یہ آیت یاد ہی ہوگا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون الا بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ آیت ہے میرے بھائیوں. اس آیت کو ہر مسلمان کیا ہے میرے بھائیوں یاد کرنے کی کوشش کریں اور کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں. اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین آپ کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے تو کوئی بھی شیطان آپ کے پاس نہیں آ سکتا, کوئی بھی وسوسہ آپ کے اندر نہیں ڈال سکتا. آپ بالکل کیا ہے شیطان کی شرارتوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں ایک سب سے بڑی اہم چیز شیطان کی وسوسوں سے اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیر ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آخری جو دو صورتیں ہیں سورہ ناس سورہ فلق ان دونوں صورتوں کو کیا ہے کثرت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں. سورہ ناس جو ہم سب کو یاد ہی ہوگا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور اسی طرح سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ان دونوں صورتوں کو جو شخص کثرت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو شیطان اس کے اوپر کبھی بھی کہے حاوی نہیں ہو سکتا, اس کے اوپر جادو کا حاوی نہیں ہو سکتا, جنوں کا حاوی نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ مکمل طور پر میرے بھائیوں شیطان کی شرارتوں سے اس کی چالوں سے وہ دور رہتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں چلا جاتا ہے, اللہ رب العالمین کے امان میں چلا جاتا ہے. جب ان چیزوں کو اگر آپ نہیں اپنائیں گے میرے بھائیوں آپ شیطان کی چالوں میں پھنس جائیں گے, اس کے قبضے میں آپ چلے جائیں گے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے شیطان سے بچنے کی جو راستے ہیں شیطان سے بچنے کی جو تدابیر ہیں جو راستے ہیں ان چیزوں کو میں نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں آج انسان کے پیچھے شیطان کیا ہے اس طرح لگا ہوا ہے جس طرح کیا ہے ہمارے جسم کے اندر رگ کے اندر خون دوڑتا ہے ہر کیا ہے اسی طرح کیا ہے شیطان اپنے رگوں کے اندر کیا ہے خون کی طرح کیا ہے گھومتا رہتا ہے دوڑتا ہوا رہتا ہے. تو اسی لیے اس شیطان سے ہمیں بچنے کے لیے حد الامکان ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اگر آپ ان اعمال کو نہیں اپنائیں گے تو ضرور میرے بھائیوں آپ اپنی زندگی میں نقصان اٹھائیں گے, خسارہ اٹھائیں گے, تکلیف اٹھائیں گے, مصیبتیں پریشانیاں اٹھائیں گے. تو انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں ان باتوں کو خود عمل کرنے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات بڑے بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ اسلام کی حالت میں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ. جب ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے تو ایمان کی حالت میں اسلام کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے. آمین یا رب العالمین.